اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تخارج کا بیان۔ تخارج خروج سے ہے، اس کا معنی نکلنا ہے، اور میراث کی اصطلاح میں تخارج کہتے ہیں کہ ایک شخص کا میراث میں سے اپنے حصے سے دستبردار ہونے کا بیان۔ ایک شخص ورثہ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے ترکے میں سے یہ فلاں متعین چیز دے دو اور میں اپنی باقی حصے سے دستبردار ہوتا ہوں، یا بغیر کسی عوض کے ویسے ہی کچھ لیے بغیر میں اپنے حصے سے دستبردار ہوتا ہوں، اپنے حصہ نہیں لیتا ہوں، تو یہ جائز ہے۔ جب باقی ورثہ اس پر راضی ہو اور اس طرح مصالحت کر لے تو یہ جائز ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس مصالحت کرنے والے شخص کو ورثہ میں شمار کر کے مسئلے کی تصحیح کی جائے، اور پھر تصحیح سے اس کے حصے منہا کیے جائے تو اس کے حصے باقی حصوں میں مل جائیں گے اور ان کے حصے بڑھ جائیں گے۔ مثال کے طور پر یہ پہلی مثال ہے، اس میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا، ورثہ میں شوہر رہ گیا، ماں رہ گئی، چچا رہ گیا، اور مسئلہ یہاں 6 سے بنا ہے۔ شوہر کا حصہ نصف ہے، وہ 6 میں سے 3 ہے، اور ماں کا حصہ 16 سے وہ 6 میں سے 2 ہے، اور چچا عصبہ ہے، اس کو 1 ملا ہے۔ اب شوہر کی ذمہ بیوی کا مہر تھا جو اس نے اپنی اس کی زندگی میں ادا نہیں کیا تھا، تو بیوی کے مرنے کی وجہ سے وہ مہر میراث بن گیا۔ اب شوہر کہنے لگا ورثہ سے کہ میرے ذمہ جو مہر ہے وہ مجھ سے مت لو، اور میرا جو حصہ اس عورت کے بیوی کے مال میں بنتا ہے میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ چنانچہ مہر کے عوض وہ اپنے حصے سے دستبردار ہو گیا، ورثہ کے درمیان سے نکل گیا۔ اب شوہر کو شمار کر کے اپنے مسئلے کی تصحیح کر لی، تو اس کے بعد جس نے مصالحت کی ہے، مثال کے طور پر اس مثال میں شوہر ہے، اس کے نیچے سواد کا نشان لگائیں گے جو مصالحت کی علامت ہے، دستبردار ہونے کی علامت ہے، اور اس کے حصوں کو تصحیح سے منہا کر دیں گے۔ 6 سے 3 کو منہا کیا تو باقی 3 رہ گئے۔ اب کل مال کے 3 حصے بنے، اور ماں اور چچا کے درمیان یہ اصلاً 3 حصے بنا کر تقسیم کیے جائیں گے۔ ماں کو 2 حصے ملے، چچا کو 1 حصے ملا۔ اب پہلے ماں کو 2 مل رہا تھا 6 سے، اب 3 سے مل رہا ہے، اس کے حصے بڑھ گئے، اور چچا کو 1 مل رہا تھا چھٹا حصہ 6 سے، اب 3 سے مل رہا ہے۔ یہ دوسری مثال، شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک بیوہ رہ گئی اور 4 بیٹے رہ گئے۔ مسئلے کی تصحیح یہاں 32 سے ہوئی ہے جو ظاہر ہے۔ یہاں پر ایک بیٹے نے مصالحت کر لی اور وہ ورثہ کے درمیان سے نکل گیا، تو 7 حصے 32 سے منہا کریں گے ہم۔ تو 32 میں سے جب 7 کو منہا کیا تو باقی 25 حصے رہ گئے۔ اب بیوی کو 4 حصے ملیں گے اور فی بن کو 7 حصے ملے۔ پہلے بیوہ کو 4 حصے 32 سے مل رہے تھے، اب 25 سے مل گئے، اور پہلے ہر ابن کو، ہر بیٹے کو 7 حصے 32 سے مل رہے تھے، اب 25 سے مل رہے ہیں۔ یہ کل ورثہ کے حق میں دستبردار ہونا بھی جائز ہے، اور ایک وارث کے حق میں دستبردار ہونا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر اسی مثال میں اگر ایک بیٹا اپنے ماں کے حق میں دستبردار ہوتا ہے، سب ورثہ کے حق میں نہیں، تو پھر منہا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے حصے لے کر، اس بیٹے نے مصالحت کر لی، اس کے حصے لے کر ہم جمع کر دیں گے اس کے ماں کے حصے کے ساتھ، تو 4 + 7 = 11۔ اب 32 میں سے مردے کے بیوے کو، اس کی ماں کو 11 حصے مل جائیں گے۔ اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک عقد معاوضہ ہے، اور ورثہ کے راضی ہونے کے وقت اور متفق ہونے کے وقت یہ جائز ہے۔ کوئی چیز لے کر دستبردار ہونا بھی جائز ہے، اور تبرعاً بغیر کسی چیز کے دستبردار ہونا بھی جائز ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کل صلح جائز بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان ہر قسم کا صلح جائز ہے، الا صلحا احل حراما، مگر وہ صلح جائز نہیں ہے جو کسی حرام کو حلال کر دے۔
اور او حرم حلالا یا حلال کو حرام بنا دے۔ دوسری دلیل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے دور میں، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مالدار صحابی تھے، انہوں نے اپنے مرض الموت میں 4 بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دی جس کا نام تھا تمازر بنت اسبغ۔ اب وہ عدت میں تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو 4 بیویوں کو جو 8واں حصہ 1/8 ملنا تھا اس میں وہ عورت بھی شریک تھی۔ چنانچہ ان کے ورثہ نے مصالحت کر لی عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے، تو ان کو 8ویں حصے کے چوتھائی سے، کیونکہ جب بیویاں 4 ہو تو 1/8 یہ اس کی تقسیم کیا جاتا ہے، تو سومن کے ربع پر مصالحت کر کے ان کو درمیان سے نکال لیا، 80,000 دراہم یا دنانیر دے کر اس کو اپنے کل حصے سے دستبردار کیا، اور یہ تمام صحابہ کرام کے سامنے ہوا، تو اس لیے یہ جائز ہے۔